اے میک اپ کرنے والی میری بہنوں، اے فیس واش لگانے والوں، اے کریم اور پاؤڈر سے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والے لڑکوں اور لڑکیوں، اپنے چہرے کو دنیا میں تم دھوپ میں نکلتے ہو تو سن کریم لگاتے ہو، تم جاڑے میں نکلتے ہو تو کولڈ کریم لگاتے ہو، تم موسم کے حساب سے کریمیں بدلتے ہو، صابن بدلتے ہو، شیمپو بدلتے ہو، ذرا جہنم کی آگ سے اپنی چمڑی کو بچانے کی بھی فکر کرو۔ جہنم کی آگ انسان کی چمڑی کو جلا دے گی۔ میرے اللہ نے فرمایا انہا لظا نزاعۃ للشوا، جہنم کی آگ انسان کی چمڑی کو کھینچ لے گی، انسان کی اسکن کو جلا دے گی، انسان کے بدن کی کھال کو جھلسا دے گی۔ جہنمیوں کو کھانا بھی ملے گا، کیا ملے گا کھانے میں؟ ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ اے جہنمیوں، آج ہمارے پاس زنجیریں ہیں، کانٹے دار زنجیریں ہیں، اور ایسا کھانا ہے جو تمہارے حلق کے نیچے نہ اترے گا۔ وطعاما ذا غصۃ، بڑا ہی خطرناک کھانا ہے، بڑا ہی کڑوا کھانا ہے، وعذابا علیما، اور بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، نہ تو اس سے ان کی بھوک مٹے گی، نہ بدن کے اندر کوئی طاقت آئے گی۔ جہنم میں ایک درخت ہوگا، اس کا نام زقوم ہوگا۔ وہ زقوم کا درخت اتنا خطرناک ہوگا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ترمذی کی صحیح روایت ہے، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے، لو ان قطرۃ من الزقوم، اگر زقوم کی ایک بوند دنیا میں ڈال دی جائے، لافسدت علیہا معایشہم، تو دنیا کی تمام میٹھی چیزیں کڑوی ہو جائیں گی، جینا حرام ہو جائے گا۔ اگر زقوم کا ایک ڈراپ، ایک بوند بھی اگر دنیا میں آ جائے، سوچو اگر ایک بوند دنیا میں آ جائے، دنیا کی ساری لذت والی چیزیں خراب ہو جائیں گی، اور جہنمی اس زقوم کو کھائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ جہنمیوں کا کھانا۔ حالات یہ ہو جائیں گے جب جہنمیوں کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا، ان کو مار مار کے دھکے دے کر کے ذلیل کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ اللہ کے متقی بندوں کو مہمان بنا کے جنت میں لے کے جایا جائے، اور ان مجرموں کو، ان بدکاروں کو، ان حرام خوروں کو جہنم میں گھسیٹ کر کے لے کے جایا جائے۔ کوئی ناک کے بل جائے گا، کوئی چہرے کے بل جائے گا، کوئی الٹا جائے گا، ان کو گھسیٹ کر کے ذلیل کر کے جہنم میں لے کے جائے گا۔ اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے نکال دے، اے اللہ تو جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا عمل کریں گے جو اب تک نہیں کرتے تھے، غیر الذی کننا نعمل، اب تک جو عمل کرتے تھے اب وہ والا عمل نہیں کریں گے، اب اچھا عمل کریں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اے میرے بندے ہم تجھے 70 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی زندگی دے چکے ہیں، تجھے سدھرنا تھا تو سدھر چکا ہوتا، اب دوبارہ تجھے دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ جہنمی ایک بار جہنم میں چلا گیا، اب دوبارہ اسے دنیا میں واپس آنے کا کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے میرے پیارے صاحب۔ یہ ہے جہنم، اور یہ وہ جہنم ہے جس سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے تعوذوا باللہ من النار، جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ جو روزانہ 3 مرتبہ اللہ سے پناہ طلب کرے گا جہنم کی آگ سے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو نجات دے دے گا۔
جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو یہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا۔ اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی میرے بھائیوں دعا کیا، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کیا کرو کہ اے اللہ مجھے، میری بیوی کو، میرے بچوں کو بھی تو جہنم کی آگ سے بچا۔ دنیا کی آگ میں اپنے بیوی بچوں کو کبھی ہم جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی آگ میں ہم کیوں چاہیں گے ہمارے بچے جل جائیں؟ اسی لیے جب بھی دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا سکھائی گئی قرآن، اور اتنی پیاری یہ دعا ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں یہی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے، اتنی مہتوپورن دعا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس دعا کے اندر اللہ سے 3 باتیں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما دے، ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما دے، اور جہنم کی آگ سے تو ہم کو نجات دے دے۔